بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 3 دن گزرنے کے بعد باہر نکل کر چوک میں آ گئے۔ ایک شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حاسد اور سخت مخالف تھا۔ سارا علاقہ جانتا تھا کہ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مخالف ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو چوک میں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ وہ شخص بھی سامنے سے آیا اور السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، اے ابو حنیفہ، سنا ہے آپ کے والد انتقال کر گئے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں۔ وہ شخص کہنے لگا، اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دوں۔ یہ ایسا سخت جملہ ہے کہ کسی بھی انسان کی روح میں سوراخ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ قلبی سکون تو ایک طرف، انسان سو تک نہیں پاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے۔ جملہ سخت تھا مگر بات تو شرعی تھی، غیر شرعی تو بالکل نہیں تھی۔ امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے وہ چونکہ عقیدت مند تھے، انہوں نے تلواریں نیام سے نکال لیں اور غصے کا اظہار کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چپ کر جاؤ، ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری ہمت سمیٹتے ہوئے کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو جو چمکے تو ان کو بھی دامن میں سمیٹ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمت جمع کر کے اس شخص سے فرمانے لگے، میاں تم نے کہا ہے میں اپنی ماں کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں، تو محترم عدت گزر لینے دو، تیرا نام لے کے اماں سے بات کروں گا۔ اگر وہ تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اگلے چوک میں چلے گئے۔ وہ شخص اسی لمحے دڑام سے زمین پہ گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، حضور اسے کیا ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، اسے اور تو کچھ نہیں ہوا، صرف ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ زندگی کا سبق، ہم میں سے بعض دفعہ کئی لوگ بہت سخت جملے کہہ دیتے ہیں جن سے دوسروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے جملے کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد بہت بری چیز ہے، اس کے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ حوالہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے آئینے میں۔